الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وانه في الاخرة لمن الخاسرين صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک اصول اور ایک ضابطہ وضع فرما دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ کار اپنی زندگی میں اختیار کرے گا اور اس حال میں میرے پاس یہ لائے گا تو میں اس کو تو بالکل قبول نہیں کروں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین آپ کا کوڈ آف لائف ہے، آپ کا نظام حیات ہے۔ تو زندگی میں اگر آپ کو منتخب کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، کائنات میری ہے، پیدا میں نے تجھے کیا ہے، موت میں نے تجھے دینی ہے، صحت میں نے تجھے دی، رزق میں نے تجھے دیا، تو اب تمہیں نظام حیات بھی وہ اڈاپٹ کرنا ہوگا جو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، جو میں نے تمہارے لیے وضع کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر تم نے اپنا نظام حیات اپنایا کوئی یا پسند کیا اپنے لیے تو وہ تمہیں اختیار ہے، دنیا میں رہتے کر لو، لیکن وہ فلن یقبل منہ، میں نے اس کو قبول نہیں کرا، نیور، ناٹ ایکسیپٹڈ۔ ہمارے ہاں یہ بڑے یہ مسئلہ بھی عموماً چلتا رہتا ہے جی، لوگ سمجھتے ہیں جی ہم تو بڑی مخلوق کے ساتھ خدمت خلق بڑی کرتے ہیں، عوام کے ساتھ ہم یہ، غریبوں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا۔ نہ، اللہ تعالیٰ دین کا لفظ اختیار، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام ایز اے دین اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اب اسلام ایز اے دین کیا ہے، اس پر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، میں اس کی وہ لغت کے بہت سارے بکھیڑوں میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مختصر وہ چونکہ ساری بات آگے مجھے پیش کرنا ہے کہ اس دین کو اڈاپٹ کرنے میں ہمیں مشکلات کیوں پیش آتی، ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا، کیونکہ کل کو ہم نے اللہ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ یا اللہ جو تو نے دین اسلام ہمیں بتایا تھا ہم اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو ہمیں میک شور کرنا ہے یہاں زندگی میں رہ کر کہ ہم کوئی غلط کام نہ کر دیں، ایسا کام کر لیں جو وہاں جا کر وہ قبول ہی نہ ہو، وہ ایکسیپٹڈ نہ ہو، پتہ چلے یہ تو وہ اوریجنل ہے ہی نہیں ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جسے اسلام ایز اے دین کہا تھا۔ تو دین اسلام کے جو اجزاء ہیں اس میں سب سے پہلے عقائد ہے، وہ عقائد جیسے اس میں اللہ کے بارے میں عقیدہ سب سے پہلے توحید ہے، توحید کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اور شامل نہیں ہے کسی طریقے سے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ ہمارا توحید ہے۔ دوسرا، میں مختصر سے بات صرف بتا کے آگے نکلتا ہوں۔ دوسری بات نبوت، کہ نبوت محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ دی ہے اس میں کسی اور کی کوئی انٹرنس، کوئی اور پاک لگانا اس میں، یہ جی وہ پرتو ہیں فلاں کے، نہ کوئی ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت مطہرہ دی گئی ہے اس میں کوئی تبدیلی، کوئی اس میں سے ایک بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ماننا، یہ بھی نبوت کا، نبوت میں بھی شرک بالکل الاؤڈ نہیں ہے قطعاً۔ تو جس طرح توحید میں شرک الاؤڈ نہیں ہے، اس طرح نبوت کا بھی کوئی شرک الاؤڈ نہیں۔ آپ اس کے بعد آ کے توحید، اس کے بعد نبوت، نبوت کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ عقیدہ آخرت، کہ والیوم الآخر، کہ ہمیں مرنا ہے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ہم سب کو دوبارہ اکٹھا کیا جانا ہے، ہم سب کا وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ اس کے بعد ہمارا آگے عبدالآباد کا فیصلے ہونے ہیں، جس حیات میں ہم نے آگے جنت ہے، جہنم ہے، سزا ہے یا جزا ہے یا جو بھی، سزا اور جزا کا سارے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، یہ شامل ہے، یہ پیکج ہے جسے ہم دین ایمان کہتے ہیں نا۔ یہ ایمان ایک چیز نہیں ہے، یہ ان ساری چیزوں کے پیکج کو ایمان کہیں گے۔ تو یہ بات کہ بھئی عقیدہ آخرت ہو گیا، تین چیزیں۔ چوتھی چیز پھر اس کے بعد اللہ کی مخلوق ہے، جس میں اللہ نے ملائکہ کو جیسے پیدا کیا، اسی طرح جنات، سورہ جن موجود ہے، جن بھی ایک مخلوق ہے، اس کے مخلوق ہونے کا بھی یقین کہ بھئی یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم اس کو کسی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، یا ہماری وہ رینج میں آئے یا نہ آئے، یہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس کی فرشتوں پر، پھر اللہ کی کتابوں پر، پھر اللہ کے نبیوں پر، یہ سارا اس اصل میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ان ساروں ہی پر مکمل ایمان لانا، اس میں سے کچھ بھی چھوڑ دینا اور یا کچھ اور اضافہ کر لینا، یہ الاؤ نہیں ہے ہمیں، یہ اسلام نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد آخری چیز اسلام میں جو آتی ہے وہ ہے عقائد۔ اب اس کی ڈیٹیل اگر پریکٹیکل شکل میں دیکھیں تو پہلی بات عقائد ہے، دوسری بات عبادات۔ ان عقیدے کے مطابق وہ عبادات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، جو متعین کی ہیں، جو جن کی شکل متعین ہے، جن کے الفاظ متعین ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں ان کو اسی طرح متعین شدہ سے کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اسلام ہے۔ آگے بات آ گئی بھائی عبادات سے بعد معاملات، دین کا ہمارا پریکٹیکلی دین کا آگے تیسرا جو رکن ہے وہ ہے معاملات، ڈیلنگز جس کو کہتے ہیں، کہ ایز اے شاپ کیپر، ایز اے وہ کیا کہتے ہیں، ہمسائے کو کیا کرنا ہے، رشتہ دار کے ساتھ کیا کرنا ہے، بہن کے ساتھ کیا کرنا ہے، بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کس طرح ان کو ڈیل کرنا ہے، کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے، چیز بیچنی کس طرح ہے، خریدنی کس طرح ہے، کون سے اصول ہیں، کون سی، وہ ساری وضاحت۔ اس کے بعد اخلاقیات، چوتھی چیز اخلاقیات میں آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اس کا کہ لوگوں سے حسین انداز سے کلام کیا جائے۔ اب کلام سے مراد ہر وہ معاملات یا اس طرح کی مینٹیننس جو کرنی ہے وہ بھی سارا اس میں آ گیا۔ اور جو وہ ہے اصلاح نفس۔ اصلاح نفس ہے کہ بندے کے کو یہ عبادات، یہ عقائد، یہ دل و جان سے ان کو ماننا اور دل و جان سے ان کو پریکٹس میں لانا۔ ایک نماز ہے وہ روٹین میں پڑھنا ہے، ایک وہی نماز ہے جسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے وہ، سکسیسفل ہو گئے وہ لوگ جو مومن ہیں۔ کون؟ جو صاحب ایمان ہے۔ مومن کون ہے؟ جو ایمان، صاحب ایمان۔
اب اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، ایسا نہیں کہ یہ فلاح پا جائیں گے، نہ، فرمایا یہ پا گئے، یہ کامیاب ہو گئے، جو ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی، اب آگے اس کا حلیہ بتا رہے ہیں اللہ پاک میں، مومن کیا ہوتا ہے، اس کی کیا شکل ہوتی ہے، کیا اعمال ہوتے ہیں اس کے، کیا افعال ہوتے ہیں اس کے۔ تو پہلی بات ہی جو اللہ نے فرمائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب یہ لفظ جو صلات ہے، نماز، اس کو کیا ڈسکس، یہ کہاں ڈسکس ہوتی ہے؟ یہ شریعت مطہرہ، جب ہم شریعت کا کھولیں گے پیج تو وہ شریعت طے کرے گی بھئی اتنی رکعتیں ہوں، اس طرح وضو کیا جائے، اس طرح سے۔ اب اس میں بھی آگے دو چیزیں آتی ہیں۔ انسان کے کچھ اعضاء ہیں جو ظاہری اعضاء ہیں، جیسے میرا ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ اعضاء ظاہریہ ہے۔ تو اعضاء ظاہریہ کو جو ہے اس کو بھی ڈسپلن کیا گیا ہے، وہ شریعت نے بتایا کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ لیکن کچھ اعضاء ہیں جو اعضاء باطنیہ کہلاتے ہیں۔ اچھا، جو اعمال ظاہری، جو اعضاء ظاہریہ ہیں، آرگنز ہیں، جو ظاہری آرگنز ہیں، جیسے زبان ہے، ہاتھ ہے، تو ان کے جو اعمال ہیں اس کو بھی اعمال ظاہریہ کہیں گے۔ لیکن کچھ ہمارے ہیں جنہیں اعضاء باطنیہ ہم کہتے ہیں، جیسے دل کی بات کی گئی تو اس کے بھی اعمال باطنیہ ہیں۔ اب جیسے اسی قرآن کی اس ایک آیت میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ خشوع ہے یہ بنیادی طور پر انسان کے باطن کی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے۔ وہ صلات کیا ہے؟ یہ میرا ہاتھ باندھ کے وضو کر کے مسجد میں جانا، یا جہاں بھی کھڑا ہو کر اللہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہونا، وضو کا مکمل ہونا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یا یہ رکوع سجود کرنا، یہ ہے صلات، یہ ڈیفائن کرتی ہے شریعت۔ اب یہ جو اس کا حصہ ہے خشوع، اس کو ڈیفائن کرتا ہے یہ جو لفظ میں نے اصلاح نفس کہا تھا کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن میں اس کو تزکیہ کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ جس طرح قد افلح المؤمنون کا، اسی طرح قد افلح من تزکا، فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب تزکیے کا ذریعہ بتایا، ذکر اسم ربہ فصلی، ذکر کیا اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا، فصلی ترجمے بنتا ہے پس اس نے نماز ادا کی، یا لیکن مفسرین اس کو جملہ اطاعت کے لفظ میں لیتے ہیں کہ اس نے باقی بھی جملہ پوری اطاعت کی۔ تو یہ اعمال جو ہیں یہ اس تزکیے کے لیے اس کی شکلیں۔ لیکن تزکیہ کیا ہے؟ یہ خود ایک آپ کے باطن کی ایک کیفیت ہے۔ آگے چل کے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بات یہ طے ہو گئی کہ تزکیہ یا اصلاح نفس اور اصلاح اعمال ظاہریہ، یہ دونوں ایک ہی آیت کے اندر ہیں۔ ایک فلسفہ ہمارے یہاں یہ بھی سرکولیٹ کرتا ہے کہ جی یہ جو تصوف ہے یہ پیرلل ہے دین کے، یہ شریعت کے پیرلل کوئی چیز ہے۔ نو، کیسے پیرلل ہے؟ یہ صلات حکم شریعت ہے، یہ خشوع یہ حکم طریقت ہے، یا حکم تزکیہ ہے۔ اس کو تزکیہ کہہ لیں، اسے طریقت کہہ لیں، اسے تصوف، اگر کسی کو تصوف جو لفظ ہے وہ لڑتا ہے تو نہ کہے اسے تزکیہ کا لفظ کیا ہے، اصلاح نفس کہہ لیں۔ لیکن یہ شعبہ زندگی ہے۔ اب اس بات کو میں دوسری جگہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ صحابہ اکرام جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں یا اسے حدیث احسان کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، یہ مستند واقعہ ہے، یہ کسی کے یہاں بھی
ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کو مانے اور کوئی اس کو نہ مان رہا ہو، ایسا نہیں، پوری امت نے اس کو تسلیم کیا، جانتے ہیں اس کو، متفقن علیہ یہ بات۔ تو جبرائیل امین جو ہے انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں، نہایت ادب سے سلام عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اشارہ فرماتے ہیں کہ جگہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں، صحابہ آگے جگہ بناتے ہیں، ان کے انتہائی دو زانو ہو کر انتہائی مؤدب انداز میں حضور کے سامنے تشریف فرماتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ سوری جی مل ایمان، یا رسول اللہ حضور کہ ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان، آخرت کا ایمان، آمن تو جو ہم بچوں کو بھی ہم پڑھاتا ہوں تو باللہ بندہ کہتا ہے آپ نے، اب صحابہ حیران پریشان ہیں کہ یہ بندہ جو آیا ہے مسافر نہیں ہے، مسافر ہو تو اس کے اوپر مٹی گرد و غبار کیسے، اس وقت کا سفر آپ سب بہت عجیب سا سفر ہوتا، دور سے نظر آ جاتا تھا مسافر، مقامی اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹرائبل زندگی تھی، پتہ ہے یہ بندہ فلاں ٹرائب کا فلاں ٹرائب کا فلاں ٹرائب، تو وہ صحابہ اس بات پہ حیران تھے یہ بندہ کون ہے، نہ مسافر ہے نہ مقامی ہے۔ پھر آگے جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے جب اس کو تصدیق کی تو صحابہ اس پر پریشان تھے، حیران تھے بھی ایک سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، اس کا مطلب اس بندے کو پہلے ہی پتہ ہے یہ ساری بات۔ پھر آگے بات اگلی جب آئی، تیسرا سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، جو میرا اس ٹاپک کے ساتھ غرض و غایت ہے وہ اس حصے کی بیان کرنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے۔ اب اس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو، اس کیفیت میں کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم دیکھ رہے ہو، یاد رکھو دیکھ نہیں رہے ہو، دیکھ نہیں آپ سکتے، تو گویا کہ تم دیکھ، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اگر تمہیں یہ کیفیت نہ ملے تو یہ کرو کہ انہو یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اب یہ کیفیات قلبی یا کیفیات باطن، اب اگر کسی کو قلبی سے بھی چھیڑو تو وہ باطن کہہ لے، انسان کی کیفیات قلبی اب بیان ہوئی۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت پہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا، سیدھی سی بات، کیونکہ وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر، قیامت کے پہلے قرآن میں بھی سوال ہوا گیا، فرمایا لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاں، فرمایا میں تمہیں وہ حالات بتا سکتا ہوں، سمٹمز بتا سکتا ہوں کہ قیامت کس طرح کی کہ لوگوں پر قیامت آئے گی، کس طرح کے لوگوں کے اعمال اور افعال ہوں گے، قوموں کا کیا حشر ہو رہا ہوگا اس وقت، لوگوں کے بیہیویئرز کیا ہوں گے، ڈیلنگز کیا ہوں گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، وہ اس لیے کہ انما انا نذیر مبین، اللہ کے نبی کو وہ معلومات دی جاتی ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ اپنے علم سے جس کو مرضی ہے جتنا علم عطا فرمائے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ میئر کرنے والے کہ حضور کے پاس اتنا علم تھا اور اتنا علم نہیں تھا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میٹرک پاس ایم اے کے پیپرز کو چیک کرتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں گیا میں اس کے اسٹوڈنٹ کے پیپرز کو، کیونکہ اس کا علم ہی اتنا محدود ہے کہ وہ اس لامحدود سے کیا وہ چیک کرے گا، اس کی حد سے باہر ہے۔ اب علم خود اعلی علم جسے کہتے ہیں وہ سارا اللہ کے پاس ہے، ہر علم اللہ کے پاس۔ اب اللہ نے کس کو کتنا کتنا دیا، مجھے کتنا دیا، آپ کو کتنا دیا، اس کو کتنا دیا، آگے کتنا دیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم جاننے والے سے اوپر علم جاننے والا موجود۔ یہی تو بات ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا
کہ بھئی اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون تھا؟ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں صاحب کتاب نبی ہوں، موجود ہوں دنیا میں اللہ سے کلیم اللہ ہوں، بات کر فرمایا میں ہی۔ اس بات پر ہی اللہ تعالیٰ نے جاؤ عبدم من عبادنا آتینا من لدنا علما، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، کہا جاؤ میرے بندوں میں سے ایک بندہ، اس کو میں نے آتینا من لدنا علما، میں نے اپنی طرف سے اس کو کچھ علم دیا ہوا ہے، جاؤ جا کر اس سے پتہ کرو کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ کسی بندے کے پاس میرے اور بھی کوئی خاص قسم کا علم ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے دیا ہے، تو او امضیہ حقبہ، انہوں نے کہا تھا میں ہزاروں سال چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ میں اس کو پا لوں گا اور میں ضرور حاصل کروں گا۔ انٹینشن، کمال انٹینشن، اس درجے کی انٹینشن ہونی چاہیے علم باطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ علم باطن کو حاصل کرنے کے لیے وہ عام انٹینشن نہیں چاہیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی میں بتا رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں، اپنے پلے سے کچھ نہیں میں بتا رہا ہوں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلتے چلتے کوئی ہماری گٹی میں ڈال دے، یا میں وہ فلانے نے دم کیا پھونک ماری تو یہ ہو گیا، فلانے باب میں دے وہ تو چاند سے اتر رہا تھا، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ علم، اصول علم کے لیے محنت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، والذین لنہدینہم سبلنا، اللہ ہدایت دے دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں، ان کو وہ ساری رہنمائی دے دیتے ہیں، وہ ان کی وہ ساری جو وہ تلاش ہوتی ہے نا اس کی پیاس بجھا دیتے ہیں ہم سارے۔ تو یہ ایک آخری حصہ ہے جو جسے حدیث احسان میں بیان کیا گیا۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ جبرائیل امین سلام کر کے واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے سوال کیا۔ آپ ہمیشہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سوال کے ذریعے بات کو آج بھی کمیونیکیشن میں یہ پڑھایا دکھایا بھی جاتا ہے کہ آپ سوال کریں، جب سوال کریں گے تو اس کے ذہن میں پیدا ہوگا، پھر اس کو جواب دیں تو وہ زیادہ گراسپ کرتا ہے اس کا دماغ۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ یہ جان کون تھا؟ اللہ عالم و رسول، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان جبریل جاکم یعلم امور دینکم، یہ جبرائیل امین آئے تھے یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے۔ تو جناب جو دین ہے اس کا عقائد، ایمانیات اور اس کی عبادات اور اس کے ساتھ وہ علم الکیفیات کا علم، چلو اور کچھ نہیں، آسان لفظ ہے، وہ علم الکیفیات بھی مست ہے کہ وہ امور دین، وہ دین کا حصہ ہے۔ تو جسے طریقت کہتے ہیں، یار طریقت لفظ نہیں اچھا لگتا، چلو امور کیفیت کہہ لیں، کوئی لفظ کہہ لیں، لیکن وہ ایک چیز تو ہے نا، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا جو انکار کرے گا وہ دین کا انکار کرے۔ تو دین پیکج ہے اور یہ کیفیات کا علم اس پیکج کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اعمال ظاہریہ اور اعمال باطنیہ، اب میں اعمال باطنیہ کی بات کرتا ہوں تو وہ اس کا لوکیشن کدھر۔ اب قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ مجھے آپ کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ اللہ مجھے کچھ فرما رہا ہے، میں اس کو اپنے لیے سمجھوں گا، یہ میرا میسج ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کے لیے میسج۔ تو خشی الرحمن، جو رحمان سے خشیت جس نے اختیار قلبی باطنی ہے، ظاہری آواز کا یہ عمل نہیں ہے۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، پر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے اوپر محتاط رویہ اختیار کرنا۔ اصل میں خشوع اردو میں تو ہم کہتے ہیں، ڈر لفظ جو ہے نا یہ اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے عربی میں خشوع کا۔
اور ہمارے پاس شاید کوئی لفظ ہے بھی نہیں ہے اس کے جو اس کی وہ پوری طرح بیان کر سکے. تو اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ایک کیفیت ہے, ایک وہ کیفیت ہے جس میں اس کو آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک کسی کا بہت محبوب ہو اور وہ بندہ محتاط رویہ اختیار کرے کہ میں کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو وہ جو محتاط رویہ اختیار کرنے کی کیفیت ہے, اگر یہ کیفیت اللہ کے ساتھ بندے کی ہو جائے تو اسے خشوع اور خشوع کہیں گے کہ وہ ایک خوف, ایک ڈر کی شکل کی چیز ہے کہ میرا اللہ مجھ سے میرے ہاتھ سے ٹوٹ نہ جائے, میرے رشتہ میرے اللہ کا جو ہے میرا ٹوٹ رہا ہے, تو یہ رشتہ مجھ سے کہیں میرے ہر وقت اس پر اس کیفیت میرے پاس لایا قلب منیب. قلب منیب کا ترجمہ بنتا ہے منیب, انابت کو کہتے ہیں, رجوع. میں عام معاشرے کے لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کے گھر جائیں نا, جی ہمارے عام لوگ ہیں, تو کسی بچے کو آپ 100 روپیہ دیں تو بچہ ایک دفعہ اپنی ماں یا باپ کی طرف دیکھتا ہے, یہ مہمان آیا ہوا ہے کہ مجھے پیسے دے رہا ہے تو میں لے, اور وہ بچہ ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے اور ماں باپ کی آنکھیں اسے جواب بھی دیتی ہیں کہ لے لو یا نہ لو. اس درجے کا یہ جو کیفیت ہے کہ آپ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں, رجوع اس کو کہتے ہیں. اب یہ معاملہ جب بندے کا ہو جائے, کام کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف اس کا دل دھیان کرے کہ ادھر وہ مجھ سے راضی ہے, ناراض تو نہیں ہو رہا, اپروول ہے مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا. یہ جب دل اس طرح کا ہو جائے اس کو کہتے ہیں قلب منیب. اب میں کتنے لفظ جوڑ کے کہہ دیے کہ یہ کیفیت ہے, اس لیے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے یہ کیفیت والا دل اگر کوئی لے آیا میرے پاس, ندخلوا سلام ذالک یوم الخلود, اللہ کا تمتی کے ساتھ داخل ہو جا. وہ یہ ہے وہ جو تیرے سے وعدہ کیا تھا داخل ہونے کا دن, یہ وہ دن ہے. آپ مجھے بتائیں جس نے داخل کرنا ہے تو آگے اس کا حساب کتاب بھی نہیں دے رہا. اس آیت میں تو کوئی نہیں, لے آؤ اور آگے ہوگا کیسے, جاؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور سلام ابھی جن صاحب آ رہے تھے کتنے کہ ہم نے اپنی چھوٹی بات کرنی مکمل. اب آ جائے جی قلب قرآن میں اللہ فرمایا ایک قلب منیب کی بات کی کہ یہ لے آیا تو یہ کامیاب. اب اس کا مطلب کہ وہ قلب منیب کیسے مجھے اچیو کرنا ہے, اس کے لیے کوئی راستہ کوئی ذریعہ ڈھونڈنا ہوگا. اب آ جاتے ہیں جی دینی کے حوالے سے پھر واپس فرائض نبوت پر, بیسک بات پر. پھر اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتا ہے یہ میں ہوں ذات, اپنا انٹروڈکشن اللہ فرما رہا ہے مجھے آپ کو کہ میں وہ اللہ ہوں, وہ الذی میں وہ ذات ہوں, بعث فی الامیین میں نے, یہ بالکل ان پڑھ لوگ تھے, امی ٹوٹلی جو پڑھے لکھے نہیں تھے, ان میں نے اپنا رسول کھڑا کیا. اور نبی الامی بھی علیحدہ کہا ہے اللہ نے قرآن. یہ لفظ امی میرے اور آپ کے لیے استعمال ہونا تو ہماری عزت گھٹا دیتا ہے. اگر میں آپ کو آپ کا تعارف کراؤں یہ کروں گا تو عزت بنے گی, لیکن کہا میں کہوں تعارف کروں گے یہ بڑا, یہ عرب والے بسمجی کہتے ہیں اس کو, انگوٹھا چھاپ سے آپ کہتے ہیں. تو میں کسی کو کہوں جی یہ انگوٹھا چھاپ ہے تو وہ سوچا رہا کہ تو ساری عزت مٹی میں مل جاتی. اللہ کی شان
اللہ کے نبی کی شان ہے کہ اس لفظ کی بھی اللہ نے عزت کر دی. جب یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ استعمال ہوا اللہ نے قرآن میں تو اس لفظ کے بھی درجات بلند ہو گئے, اس لفظ کا بھی کمال بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی. آپ کو یاد ہے وہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو تو لکھنے والوں نے لکھ دیا تھا محمد یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور آگے جو اس شخص کا دوسرا قریش کے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی یہ اگر محمد رسول اللہ آپ نے مان لیا تو پھر تو مسئلہ ہی کون ہے, پھر سے معاہدے پھر تو ہمیں فالو کرنا پڑے گا جو حضور سے. تو یہ ہم محمد ابن عبداللہ گنتے ہیں, ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے لیکن محمد ابن عبداللہ مانتے تھے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ یار یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے اس کو کاٹ دو آگے سے رسول. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے کہ میں یہ لکھوں, لکھے کو میں کاٹ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ. وہ تو حضرت سمیہ جو پہلی شہید تھی ان کو تو جب اجار یہی تو کہتا تھا کہ تو اتنا کہہ دے محمد رسول اللہ نہیں ہے تو دل میں رکھ بے شک, حتیٰ کہ اس جگہ آ گیا تھا کہ تو دل میں رکھ لیکن میری بھی تو بات کا لاج رکھ, میں اتنا بڑا سردار ہوں تو میری غلام ہے نوکر ہے تو اتنا مان کیا میں کیسے کہوں وہ ہے محمد رسول اللہ, میں ان کو کیسے کہوں کہ محمد رسول اللہ. تو حضرت علی نے بھی یہی کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لاؤ ادھر یار میرے. انہوں نے پوچھا یہ کدھر ہے یہ لکھا ہوا محمد, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو وہ کاٹ دیا معاہدہ کی تکمیل کے لیے. تو میرا عرض کرنے کا مطلب ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت نبی امی. یہ ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے ہیں لکھے کو نہ, لیکن ساری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے نا جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلق کہا گیا ہے کائنات. اور یہ بات آپ نے شاید سنی ہو, کسی بندے نے ایک بڑی محفل میں اعتراض کیا کہ اے مسلمانوں یہ دیکھو یہودی آج جو آسمانی کتاب سے متعلق مذہب ہے وہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں. تو وہ یہودی جو ہے ان کے جو نبی تھے وہ لوہار تھے. حضرت داؤد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا تو وہ لوہار تھے. عیسیٰ علیہ السلام عیسائی دنیا ان کے جو نبی تھے وہ چرواہا تھے, شیپرڈ جسے کہتے ہیں, وہ بکریاں چرانے والے. اور ہمارے نبی ہے معلم, ان کا خطاب بھی معلم. لیکن حیران کن بات ہے کہ آج یہ امت علم سے اتنی دور, جس کا نبی کا تخصیصی معلم ہے آج وہ علم سے فارغ ہے اور علم سے آشنا نہیں ہے. اور ان علوم کو آپ تو ماننا ہی آپ چھوڑ دیا. اب جب یہ باطنی کیفیات کے علوم کو آپ تردید ہی کرنا شروع کر دیں یہ پیرلل اسلام ہے تو پھر یہ تو بات ختم ہو گئی. پھر اسلام تو پہلے ہی صرف ظاہری ایکٹیویٹیز کا نام رہ گیا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ, یہ حدیث قدسی ہے, فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اصوارکم واجسادکم واعمالکم ولکن ينظر ما فی قلوبکم. وہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے, نہ لا ينظر الى اصوارکم اجسادکم, نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. عمل ہے نا جیسے نماز ہے تو یہ ایک عمل ہے. اللہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر ما فی قلوبکم, ان ساروں کو دیکھنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں ما فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں کیا ہے. اب دل, قرآن نے جیسے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. تو ابو جہل کے دل میں مرض تو کوئی نہیں تھا, وہ ہارٹ پیشنٹ تو کوئی. اگر اعمال ظاہریہ کی بات کریں یا ارگن وہ اعضائے ظاہریہ کی بات کریں تو اعضائے ظاہریہ میں تو اس کا قلب تو کوئی بیمار نہیں تھا. تو بات اب آ جاتی ہے اس بات پہ کہ یہ جتنے اعمال باطنیہ ہیں اس کا محل قلب ہے. اب یہ بات ہم دیکھتے ہیں قرآن سے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے یہ قلب منیب کی بات کی اسی طرح قلب سلیم کی بھی بات کی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم,
قیامت کے روز کوئی شے کسی کو نفع نہ دے گی، نہ مال نہ بیٹے، مگر جو لایا قلب سلیم۔ تو قلب سلیم یا قلب منیب یہ ہر حال میں وی ہیو ٹو پروڈیوس اوور دیئر، اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، کیونکہ یہ قرآن نے کہا ہے اور یہ اللہ کی کلام۔ اب رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا حدیث شریف میں، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی قلب۔ فرمایا انسانی وجود میں ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے اس کے سارے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ فسادت اس میں فساد آ جائے ساری زندگی میں فساد آ جاتا ہے۔ اللہ وحی قلب کو جان لو دیر۔ اب یہ جتنے بھی آل ہیں جی، اب نیت باطنی کیفیت ہے، باطنی کے فعل ہے، باطنی اعضاء کا فعل ہے۔ اب میں چھوٹا سا قلب سلیم کے بارے میں اس کی ظاہری جو وہ یہ کہ ہمارا جسم دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک وجود ہے ہمارا، یہ فزیکل وجود ہے جسے مادی وجود ہے، جس کو ہم جسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو اس مادی دنیا میں فوائد کو پانے کے لیے اور نقصانات سے بچنے کے لیے ایک نظام دیا ہے۔ اس میں نروس سسٹم ہے، اس میں آپ کے پاس 5 سینسز ہیں، اور اس میں ایک یہ ہیڈ کوارٹر ہے جسے برین کہتے ہیں۔ یعنی 5 سینسز انفارمیشنز کلیکٹ کرتے ہیں اپنے ارد گرد سے، نروس اس کو آگے شفٹ کرتا ہے اور انفارمیشن کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں جس کو برین کہتے ہیں اس کو۔ تو جیسے ایک بندے نے سانپ کو دیکھا، آنکھ نے اس کی تصویر لی، نروس سسٹم کے ذریعے دماغ کو اطلاع دی، دماغ کے اندر آگے دو، ایک وہ علم ہے جو میں ہر بندے نے اپنے اپنے احوال میں رہ کر اس میں داخل کیا ہے، جو اس میں ڈیٹا ہم نے ڈالا ہوا ہے، وہ ہمارا علم ہے۔ ایک ہے دوسرا فیکٹر کہ وہ علم اگر رتب و یابس ہے تو رزلٹ پھر خراب آئے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے بس میں ہیں، باقی 3 چیزیں اللہ کی دین ہے۔ حواس خمسہ، نروس سسٹم، برین ایز اے آرگن، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو آگے ہم نے اس علم ڈالنا ہے، اس کو ڈیٹا جو فیڈ کرنا ہے برین کو، اور ایک یہ کہ وہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ڈیٹا غلط نہ ہو، وہ صحیح ہو، کیونکہ وہ صحیح ڈیٹا ہوگا تو رزلٹ صحیح آئے گا۔ اب آنکھ نے دیکھا سانپ کو، اندر گیا ڈیٹا، وہاں اس نے اپنا اس کو میچ کیا، پتہ چلا کہ یہ تو مضر ہے اور مہلک، اور فوراً ریپلائی بیک ہوا اور اعضاء کو بتایا گیا ڈیفینسو ایکٹ کرو اپنا۔ اب کسی نے اسے مارا یا کوئی بھاگ گیا، یہ جو بھی یہ مین ٹو مین ڈفر کرتا ہے، ہر بندے نے اپنا دفاع کیا اور اس سے بچ گیا۔ اگر اس سے بچ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا یہ سارا نظام ٹھیک ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہے، اس کے اندر علم ٹھیک گیا ہے، اس کا نروس سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسرا وجود ہے جسے روح کہتے ہیں، جو قرآن میں پوچھا گیا تھا کہ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ وہ جو امر ربی سے لی گیا نور، جس سے روح تشکیل دی گئی، وہ روح اس وجود کے اندر قیام کرتی ہے۔ اب اس روح کے بھی حواس ہیں آپ نے، یہ صوفیاء جن کو لطائف کہتے ہیں، روح چونکہ لطیف مخلوق ہے تو اس کے وہ اعضاء وہ فیلنگز کہاں کی رکھتے ہیں؟ جیسے یہ یہاں کے مادی وجود ہے اور اس کے اعضاء سارے مادی فوائد اور مادی نقصانات سکتے ہیں، اسی طرح وہ نورانی حواس ہیں، وہ آخر امور کی فیلنگز رکھتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، کہ وہاں جا کر وہ کیا بینیفٹ، بیسیکلی عالم امر کی مخلوق ہے، یہاں کی ہے نہیں، اور اس کی اپروچ بھی وہاں تک، اور اس کو وہاں کے فوائد اور نقصانات کا فوراً ادھر بیٹھے پتہ چلتا ہے۔ اب اس کا
ہے وہ قلب ہے، وہ دل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ فی الجسد مضغہ، وہ جو اچھا پھر آگے آ جائیں قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصول وضع کر دیا اللہ نے کہ تم سب میرے نزدیک سب سے قریب میرے کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے. کی بھی کوئی سٹیمپ تو نہیں لگی ہوئی بھائی اس کے پر لگی ہے تو اس سے نہیں، وہ بھی اسٹیٹ آف آپ کی وہ کیفیت قلبی ہے، باطن کی ایک کیفیت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تین دفعہ انہوں نے یہ قلب والی جگہ پر اپنی گشت شہادت لگا کر بتائی کہ یہ ہے محل تقوی، انہوں نے قلب پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی طرف آپ کی نظر رحمت نہ اٹھے، اس بندے کی طرف آپ توجہ نہ دیں. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. ذکر کی ضد غفلت ہے، یا قرآن میں نسیان ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. یہ دو لفظ ہیں قرآن میں ذکر کی ضد بیان جو کی اللہ پاک. اور ذکر الہ پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیوں؟ فرمایا کہ ذکر سے اللہ پھر وہی بات کامیاب ہو گئے. یہاں بھی ہے کہ مومن وہ ہیں تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الذین آمنوا ایمان والے وہ ہیں تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان لو کہ صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو راحت پہنچتی ہے. وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. یعنی نہ پاند نصیحت کرنے والے کا کوئی فائدہ ہے، نہ جس کو پاند نصیحت کی جا رہی ہے اس کو کوئی فائدہ ہے اگر قلب کے اوپر ضرب نہیں لگ رہی ہے، قلب کو نہیں متاثر کر رہا. اللہ کے احکامات اگر قلب کو متاثر نہیں کرتے تو اللہ کے احکامات کا صرف جاننا یہ ایمان نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. جاننے کے لیے آپ جانتے ہیں، میرے سے بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ یورپ میں بے شمار یونیورسٹیز میں قرآن حدیث پڑھنے والے عیسائی اور ہندو بھی ہیں یا سکھ بھی ہیں یا اور مذہب کے لوگ عیسائی بھی پڑھتے ہیں. anyone can go اور وہ اپنا داخلہ لے. تو علوم نبوت کو پڑھنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، یاد رکھیں. لیکن برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر وہ بات پھر وہ آگے وہاں بھی دو آئٹم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جائیں گے، حضور کی طرف جب ہم دھیان کرتے ہیں، حضور کی طرف ہم اپنی نگاہیں لے جاتے ہیں تو وہاں بھی دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک علوم نبوت ہے، ایک برکات نبوت ہے. یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں. علوم نبوت وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. علوم وہ سارا علوم نبوت جو ہمارے یہ درس و تدریس والے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ہمیں وہ علوم نبوت فراہم کرتے ہیں. ان کا کام ہے علوم نبوت ہمیں کھول کھول کر بیان. برکات نبوت کیا تھی؟ صحابیت برکات نبوت. جس بندے نے کوئی مرد تھا، عورت تھی، بچہ تھا، بوڑھا تھا، دیہاتی تھا، شہری تھا، حالت ایمان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے سامنے ایک دفعہ سامنے ہو گیا، اس نے حضور کو دیکھ لیا یا حضور نے اس کو دیکھ لیا، صحابی ہے. اور صحابی، اور پھر جس نے صحابی کو ایک لمحہ کے لیے حالت ایمان میں دیکھ لیا اسے تابعی کہتے. پھر تابعی کو جس نے حالت ایمان میں دیکھ لیا اسے تبع تابعی کہتے. پوری امت نے تخصیص کر دی 3 نسلوں کی، 3 جنریشنز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہاں بھی یہی بات، بہترین دور یہ میرا، اس کے بعد اور اس کے بعد.
یہ تین کی تو صراحت موجود. اس لیے کہ یہ جو صحابی تھا اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو سامنے پایا. حضور کے اچھا یاد رکھیں کوئی بھی نبی جو خود اخذ کرتا ہے علوم وہ ظاہری طریقے سے نہیں کرتا, وہ باطنی طریقے سے خود علوم حاصل کرتا ہے. قرآن سے پوچھ, قرآن کہتا ہے یہ نزل علی قلبک لتکون من المنذرین, یہ قلب اطہر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اس کا کوئی گواہ نہیں ہے, کسی نے دیکھا نہیں ہے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترتے ہوئے. اگر جبرائیل امین بھی لے کر آیا تو جبرائیل امین بھی حضور کی قلب بھی نگاہ سے دیکھ گیا. ظاہری شکل میں تو وہ ایک حدیث احسان ہے نا جس میں آئے ہیں ساروں کے ساتھ, ورنہ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے گواہ صحابی ہیں. سر صحابیت جو ہے نا اس لیے اس کو ضرب لگے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مشکوک کرنا مقصود کرنا مطلوب ہوتا ہے. یاد رکھیں صحابہ کی عزت احترام عظمت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, یہ دین کے اندر شامل ہے. اس میں تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نجوم یہ حضور نے فرمایا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے اعمال کا یہاں تجزیہ کریں اور ان کو جنتی اور جہنمی نعوذ باللہ من ذالک لوگ بنائیں. اب پتہ نہیں لوگوں کو اتنا کیوں شوق بن گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاحب علم بنانے کے لیے شاید اپنی حدود اور قیود سے بھی آگے نکل جاتے. اینیو تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اصلاح نفس ہے اسے علم الکیفیات کہہ لیں, اسے علم اصلاح باطن کہہ لیں, اسے تصوف کہہ لیں, اسے کچھ بھی کہہ لیں. تزکیہ تو قرآن میں ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اور قد افلح من تزکیٰ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے انٹرنل پیوریفیکیشن کا کام. تو یہ جو انٹرنل پیوریفیکیشن کا عمل ہے یہ دین کا حصہ ہے, یہ علیحدہ سے پیرلل کوئی شے نہیں ہے. اگر کوئی اسے پیرلل سمجھتا ہے تو پھر یہ کہاں سے لائے گا, یہ کہاں یہ اس کا انکار کرے گا, اس حصے کو چھوڑے گا اس کو. بہت ساری چیزیں ہیں جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو آج ہم حیران ہوتے ہیں. آج کل سائنسی دور ہے, یہ میڈیٹیشن وغیرہ یہ چیزیں سائنسی دور میں بڑی دور تک اس کی سائنسی وہ باقاعدہ آبزرویشن موجود ہیں. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے سائنسی اس کام میں محنت کر کے بڑی بڑی قوتیں حاصل کی ہوئی ہیں. کہتے ہیں یہ باطنی قوتوں کا مالک ہے جی یہ بندہ, وہ ہیں. تو کیا اللہ کے ساتھ قرب الہی حاصل کرتے ہوئے اس کے قلب میں کوئی اس طرح کی اگر قوت کسی کو نصیب ہو جائے کہ اسے اللہ کے وہ انوارات و تجلیات نظر آنا ہو جائے تو کوئی عیب کی بات ہے, اس میں کون سا ظلم. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا واقعہ, ایک صحابی رات کے وقت کسی وقت دیر سے مسجد نبی میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا تھا, کوئی ذکر کر رہا, کوئی قرآن پڑھ رہا تھا, جو بھی کر رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایسے جیسے ایک دھند سی چھا گئی ہے, نورانی سی, اور دھند میرے اوپر چھا گئی جسے فاگ کہتے ہیں آپ. تو وہ پریشان سے ہو گئے, وہ کام اپنا ختم کیا, گھر چلے گئے. دوسرے دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم, یا رسول اللہ میں اکیلا ہی تھا, میں اللہ کو یاد کر رہا تھا اور اس طرح میرے پور سے بادل کی شکل میں یہ دھند نے مجھے گھیر لیا سارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ وہ سکینہ تھی. اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تو قلب پہ وصول کرتا تھا, اب غیر نبی کے باس کی بات ہے. وہ غیر نبی اللہ پاک فرماتا ہے والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, والذی اللہ کہتا ہے میں ہی ہوں ذات ہوں جو نازل کرتا ہے سکینہ رحمت مومن کے قلب پہ. تو مومنین کے قلب پر وہاں تو بات ہوئی. تو کیا نبی کے اوپر جو برکات کا نزول ہے وہ سارا تو ہم نے نہیں کہا وہ مومنین پر, اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا نازل کرتا ہے, یہ تو اللہ نے نازل کیا ہے نا. تو یہ اس کی کمیت کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ ہمیں اس میں جانے کی ضرورت بھی کوئی, لیکن ہمیں انکار نہیں ہم کر سکتے. نزول سکینہ نزول رحمت کا انکار نہیں کر سکتے. صحابہ نے, اس صحابی نے, اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اگر تم ادھر بیٹھے رہتے تو تم گلیوں میں تمہارے ساتھ ملائکہ مصافحہ کرتے تھے. اس کا مطلب فرشتہ بھی جا سکتا ہے,
فرشتے کے ساتھ مسافہ بھی کیا جا سکتا ہے. حضور نے ایسی چیز تو نہیں کہی کہ جو ممکن نہیں تھی، کی بیان فرمایا تھا. اور صحابہ نے کہ برکات، صحابہ نے وہ برکات دیکھی بھی ہیں آنکھوں سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ اصلاح باطن کے لیے قلب سلیم یہ انتہائی ضرورت ہے. اب قلب سلیم کو پانے کے لیے قرآن میں موجود ہے دوا، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اس سے اور میرے خیال 50-51 آیتیں یہ اگر آپ یہ فضائل اعمال تبلیغی نصاب کی جو کتاب ہے اس میں فضائل ذکر کا چیپٹر پڑھیں تو میرے خیال 50 سے زیادہ قرآن نہیں آئے. آپ اس کو کدھر آپ لے جائیں. اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ جس کو قرآن نے قلب کا وہ دماغ ہے تو یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاؤنا التقویٰ ہاؤنا فإنها لا تعمل. اچھا ایک اور آیت، چلو یہ بھی بات ہو جائے. لوگ کہتے ہیں قلب سے دیکھا نہیں جا سکتا تو قرآن نے اللہ نے بیان فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اب یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے تو نہیں کہی، ساری دنیا پڑھتی پڑھاتی ہے. فإن اللہ فرماتا ہے بسا اوقات یوں ہوتا ہے لا تعمل الابصار آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں، جو صدر میں، صدور سینوں میں. اب اس کو دل کو کوئی دماغ میں جا کر لے کے جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے لیتا جائے، قرآن سے نکال کر کیسے لائے گا کہ وہ جس کو قرآن دل کہتا ہے وہ دماغ ہے. یہ نہیں، قرآن نے خود کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا 3 دفعہ قرآن میں یہ موجود ہے فَإِنَّ لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ. اچھا جی آما اندھا، اندھے کو کہتے ہیں عربی میں. میں اس دیوار کو کبھی آما نہیں کہوں گا اس لیے کہ دیوار میں بیسیکلی دیکھنے کی صلاحیت یا کیپیبلٹی نہیں ہوتی. جانور ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اگر وہ نہ دیکھ سکے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اندھا ہو گیا. یہ اندھا. انسان ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے اس کو کہتے ہیں کہ اندھا ہو. تو اس کا مطلب ہے جس دل کے لیے اللہ نے فرمایا دیکھ نہ سکتا ہوتا تو اللہ اس کو آمان کہتا. ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں کہتے ہیں بھئی یہ قلب نہیں دیکھ سکتا. بھائی میرا نہیں دیکھتا، ان کا نہیں دیکھتا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ فلانے کا دل نہیں اس قابل کہ وہ دیکھ سکے، یہ تو آپ کہہ سکتے، لیکن مطلق انکار نہیں کر سکتے. یہ ساری قرآن ہے اور ان کا انکار قرآن کا انکار. اللہ اعمال صالح ہے دین کا اتنا ضروری ہمارے سوال ہے اگر کسی کا، ہاں کسی کا کوئی کوشچن ہے آپ میں سے کسی نہیں جی، اگر برکات رسول کو ختم مانیں گے تو نبوت ختم ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھیں میں نے پہلے عرض کیا جس طرح اللہ کی عظمت تب سے ہے اور تب تک آگے تک اس کی ہے ہی وہ عظیم، اسی طرح محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے اور امام الانبیاء ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں ہم سارے ہی کہ اللہ کے سوا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں کہتے ہم. اگر برکات نبوت ختم آپ کو پھر یہ کہنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ وہ کہتے ہیں نقل وہ کفر نہ باشد، تو وہ یہ کہنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ کے رسول تھے پھر کہنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا محمد حضور اللہ علیہ وسلم کو شاہدم و مبشرم و داعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انا ارسلناک شاہدم و مبشرم
نذیرا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب کافۃ للناس بشیرا پوری انسان تو ساری انسانیت کے وہ رسول ہیں. اللہ نے تو سارے جہان کے انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول. میں وہ کئی ہوتے ہیں نا جی دوسرے دوست کسی سے ذکر شروع کر دیتے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے تو محمد رسول اللہ کو آپ کا بھی رسول بنایا. آپ نہیں مانتے تو آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں. لیکن یہ یاد رکھو جس نے تخلیق کیا ہے اس نے کہا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. جب تک انسانیت نے آنا ہے قیامت تک سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول. تو جب اللہ کا رسول ہے تو علوم نبوت بھی رہیں گے اور برکات نبوت بھی رہیں گی, کسی کو ملیں یا نہ ملیں. یہ زیادہ بات. کوئی علوم نبوت کو آپ نے سینے میں سموئے نہ سموئے, کوئی برکات نبوت آپ نے سینے میں لے نہ لے, وہ تو سامنے بھی نہیں لیے تھے. وہ تو برکات نبوت صحابیت تو ایک لمحے کی بات تھی. تو وہاں وہ جو 24 گھنٹے سامنے تھے انہوں نے وہ بھی محروم رہ گئے. جو نہیں فرما اللہ پاک نے ہدایت کا معاملہ یاد رکھیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کسی کو دے سکتے ہاں کیا آپ کر سکتے انک لتہدی الی صراط مستقیم. لیکن فرمایا اے میرے تو البتہ ضرور رہنمائی کرنے والے ہیں الی صراط مستقیم. لیکن یہ ہدایت فرمایا اس کا اصول بیان کر, کوئی چیز چھپائی نہیں اللہ نے. یہاں وہی بات آ جائے گی, یہ بھی تصور کہ میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے. فرمایا کہ یہدی الیہ من ینیب. اللہ میں ہر اس کو ہدایت دے دیتا ہوں من ینیب جو اپنے دل سے چاہتا ہے, وہ انابت رکھتا ہے. تو ہدایت کے لیے شرط ہے جی کہ کوئی بندہ خود چاہے. اگر خود نہ چاہے گا, یہ ایسے ہی ہے کہ برتن میں سیدھا رکھوں گا تو کوئی اس میں ڈالے گا, اگر میں برتن الٹا رکھ دوں گا تو وہ ڈالتا بھی رہے گا تو اندر کچھ نہیں جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. ہدایت اللہ نے دینی ہے لیکن دے گا اس کو جو یہدی الیہ من ینیب, جو انابت رکھتا ہے, جو طلب رکھتا ہے, جو چاہتا ہے. میں بتا دیتا ہوں جی تھوڑا سا آپ کو. یہ نا جی اس کا طریقہ ہے, سب سے پہلے نیت اور ارادہ, کہ آپ دل میں یہ دھیان کر لیں گے ذکر کے لیے بیٹھا ہوں, تو یہ میں نے مختص کیا اللہ